تو جو بھی جرم کرتا گناہ کرتا یہیں پر مقدمہ اس کا نپٹ جاتا۔ تو دیکھیے اس دنیا میں تو ہم مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیتے ہیں، ہم جعلی ثبوت بھی پیش کر دیتے ہیں، ہم پولیس کو پیسہ بھی لگا دیتے ہیں، کسی کو بہت ہی کوئی حیثیت والا ہو، بہت ہی کوئی پیسے والا ہو تو جج کو بھی پیسے لگا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں تو ہم مختلف ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر لیتے ہیں، انصاف کا رستہ روک لیتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک ایسی عدالت بھی سجے گی جہاں کوئی جھوٹا گواہ پیش نہیں کیا جا سکے گا، کوئی جعلی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکے گا، وہاں کسی کو کوئی رشوت نہیں دی جا سکے گی۔ وہ ایک ایسی عدالت ہوگی جہاں ہمارے اعمال بھی سامنے رکھے جائیں گے اور ہماری نیتیں بھی سامنے رکھی جائیں گی۔ دوستو، آقا کریم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل کی اصلاح کی بات تو کرتے ہیں، کیا نیتوں کی اصلاح کی بات بھی کرتے ہیں؟ کیا اس پر بھی غور کرتے ہیں؟ تو ذہن میں رکھیے، عمل کی روح نیت ہوتی ہے۔ عمل اچھا ہے یا برا ہے اس کا تعین اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ اگر نیت نیک ہوگی، نیت اچھی ہوگی، نیت اللہ کی رضا کا حصول ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا۔ اگر نیت بری ہوگی تو عمل بھی برا ہوگا۔ دیکھیے، ہمیں بچپن میں والدین مثال دیا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو، دو لوگ تھے، دونوں نے گھر بنوایا۔ اب آج کل تو روشن دانوں کا رواج نہیں رہا، پہلے ہر گھر میں روشن دان ہوا کرتے تھے۔ تو بیٹا دیکھو، دونوں لوگوں نے گھر بنوایا، اس میں کمرہ بنوایا، اس میں روشن دان بھی بنوایا۔ ایک شخص کی نیت یہ تھی کہ روشن دان سے روشنی بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی اور کمرے کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ جو دوسرا شخص تھا اس نے بھی اسی طرح کمرہ بنوایا، اسی طرح روشن دان بنوایا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ جب مسجد میں اذان ہوگی تو آواز مجھ تک پہنچ جائے گی اور مسجد میں جا کر میں نماز باجماعت پڑھ سکوں گا۔ تو جس شخص نے اس نیت کے ساتھ روشن دان بنوایا تو روشن دان بنوانے کا بھی ثواب ہو گیا۔ تو دیکھیے، کچھ تو ایسے اعمال ہیں، عبادات ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا بھائی نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ہر عمل جس کی ممانعت شریعت میں نہیں ہے، اگر وہ ہم اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے کر لیں تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، کوئی بھی کام ہو۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے موبائل پہ روز الارم لگاتے ہوں گے۔ صبح ہر ایک نے اٹھنا ہے، کسی نے مزدوری پر نکلنا ہے، کسی نے ملازمت کرنی ہے، کسی کی کوئی جاب ہے۔ تو اگر الارم لگاتے وقت ہم تھوڑا پہلے کا الارم لگا لیں اور نیت یہ کر لیں کہ الارم سے جاگوں گا تو فجر کی نماز ادا کر لوں گا، تو الارم لگانے کا بھی ثواب ہوگا۔ میرے مرشد ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ بھئی ایک پرانے دور کی بات ہے، جب یہ اسٹریٹ لائٹس وغیرہ بجلی نہیں ہوتی تھی، ایک شخص مسجد آتا ہے نماز پڑھنے۔ اب کسی گھوڑے پر، اونٹ پر سواری ہے، دیکھتا ہے مسجد کے باہر سواری باندھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وہاں پر ایک کھونٹی ٹھوک دیتا ہے، اور خیال کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے کہ چلو باقی نمازی آئیں گے تو ان کو سہولت ہو، وہ اپنی سواری یہاں پر باندھ دیں گے۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے مسجد کے باہر کوئی کھونٹی ٹھوک گیا ہے۔ اب اس کو خیال یہ آتا ہے کہ بھئی اسٹریٹ لائٹس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی نا اس دور میں، کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے آئے گا، اندھیرا ہوگا، یہ کھونٹی اس کو دکھائی نہیں دے گی،
تو اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو زخم آ سکتا ہے، موچ آ سکتی ہے، تو اس نیت سے وہ کھونٹی اکھاڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک شخص کھونٹی ٹھوک کے جاتا ہے، دوسرا اکھاڑ دیتا ہے، عمل تو ایک دوسرے کی ضد میں ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے، لیکن نیت تو دونوں کی نیک ہے نا، تو دونوں کو ثواب ہوتا ہے، کھونٹی ٹھوکنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے، اکھاڑنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عمل یہی ہوتا لیکن نیت میں فرق ہوتا، مثال کے طور پر کھونٹی ٹھوکنے والا اس خیال سے، اس نیت سے ٹھوکتا کہ بھئی نمازی پریشان ہوں گے، انہیں ٹھوکر آئے گی، تکلیف پہنچے گی۔ اگر کھونٹی اکھاڑنے والا اس نیت سے اکھاڑتا کہ نمازی پریشان ہوں گے، اپنی سواری کہیں باندھ نہیں سکیں گے، تو بتائیے کیا ثواب ہوتا؟ بلکہ الٹا گناہ ہوتا۔ تو دیکھیے یہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص جو ہماری نظر میں تو شہید ہوگا نا، وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، رب اپنی نعمتیں گنوائے گا، پھر پوچھے گا بتا شکر کیسے ادا کیا؟